آزادی ایک نعمت ہے اور پاکستان نے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو پاکستانیوں نے بہت زیادہ جد و جہد کی، لاکھوں لوگوں نے اپنی جان قربان کی۔ آزادی کے پیچھے پاکستان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پاکستان نے کتنی قربانیاں دی، اس پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پروفیسر حمید رضا صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز۔ ناظرین، آزادی ایک نعمت ہے اور پاکستان نے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو پاکستانیوں نے بہت زیادہ جد و جہد کی، لاکھوں لوگوں نے اپنی جان قربان کی۔ آزادی کے پیچھے پاکستان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پاکستان نے کتنی قربانیاں دی، اس پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پروفیسر حمید رضا صدیقی صاحب، جو نہ صرف انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کیسے بنے، بلکہ انہوں نے بعد میں اس پر کئی کتابیں بھی لکھی۔ یہ تقریباً 8 سے 10 کتابیں لکھ چکے ہیں جو کہ پاکستان کی جد و جہد پر ہیں، بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان نے جو آزادی کیسے حاصل کی، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی کتنی عمر تھی جب پاکستان آزاد ہوا تھا، اور آپ نے کب ہجرت کی اور کیسے ہجرت کی؟ میری عمر جو ہے اس وقت جب پاکستان بنا تو 4-5 سال ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عمر تھی، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بچپن کی، کچھ یاد رہ جاتی ہیں اور بعض باتیں نہیں بھی ہوتی، لیکن چونکہ بزرگوں سے تذکرے سنتے رہتے تھے تو وہ باتیں جو بھول بھی جائیں تو وہ ہمیں بزرگوں نے اتنی دفعہ بتائی ہیں کہ وہ ہمیں پختہ ہو گئی ہیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ گویا تحریک پاکستان کا ہم خود ایک کردار رہے ہیں۔ اچھا آپ نے کہاں سے ہجرت کی تھی؟ اچھا اس میں ایسا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے بر صغیر میں جو ہے پنجاب کا جو آخری حصہ ہے دہلی کے نزدیک، تو اس میں ہریانہ صوبہ جسے آج کل کہا جاتا ہے، تو اس میں ضلع روہتک سمجھ لیجئے، تو قلعہ روہتک کا علاقہ تھا، اس میں ہمارا خاندان آباد تھا جو دہلی سے کوئی 40-42 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو وہاں یہ ہندو اکثریت کے علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی تعداد 15% سے زیادہ نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہاں جو ہے اتحاد تھا، مل کر جو ہے ہم نے ہندو سیاست کا مقابلہ وہاں کیا اس میں، لیکن یہ کہ جب پاکستان بن گیا تو اس وقت جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ یہ سب یہاں سے نکلیں، فسادات، حملے اور محصور کر دیے گئے، پتھراؤ، یہ سب چیزیں وہاں ہوئیں، تو مجبوراً جو ہے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب پاکستان کی طرف ہجرت کریں۔ اچھا سر، میرا سوال بھی یہی ہے کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ پاکستان بن گیا، اس وقت ہجرت کا وقت آیا، اور کہتے ہیں کہ ہجرت کے وقت بہت زیادہ خون ریزی ہوئی، لاکھوں لوگ جو ہیں ان کو مارا گیا، حملے ہوئے، دنگے فسادات ہوئے، تو کیا کہانی تھی، کیوں اتنے زیادہ فسادات ہوئے؟ جب مسلمان پاکستان کی جانب، اپنے وطن کی جانب ہجرت کر رہے تھے تو فسادات کیوں ہوئے؟ فسادات اس لیے کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ بر صغیر کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان میں ہوں گے، اور جن علاقوں میں اکثریت نہیں ہے اور وہ وہیں رہیں گے، اگر ہندو اگر اس علاقے میں آباد ہیں وہ یہاں رہیں گے، البتہ یہ ہے کہ جو اکثریت کے علاقے ہیں وہ اپنی مملکت میں شمار ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے اقلیتی علاقوں سے تھا اس میں، تو وہاں جو ہے شروع میں بھی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ تنگ کرتے رہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد تھا اور مل کر جو ہے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ جب پاکستان بن گیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ اب ہماری حکومت ہے، اب آپ جو ہے یہاں رہیں، یا تو ہمارے ماتحت بن کے رہیں، غلام بن کے رہیں، جیسے ہم کہتے ہیں وہ کریں، ورنہ آپ جائیں یہاں سے۔ تو اس صورت میں انہوں نے حملے شروع کیے اور مختلف قسم کے مکانوں پر، اس میں کہیں آگ لگانے کے واقعات، کہیں ایک کا دکا مسلمان مل گیا تو اس کو چھرا گھونپ کے ہلاک کر دیا۔ تو اس طریقے سے نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر، اور کئی دفعہ کلیشز جو ہے ان میں ہوئے، فائرنگ ہوئی، پتھراؤ ہوا، بعض جگہ عورتوں پر حملے کیے گئے، بعض جگہ لوگوں نے خود اپنی بچیوں کو گولی مار دی یا کنویں میں چھلانگ لگا دی انہوں نے خود، کہ بھئی عزت آبرو جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو ایسے واقعات بڑھتے چلے گئے، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ
وہاں سے لوگوں نے ہجرت شروع کر دی۔ قافلوں کی صورت میں بعض قافلے میلوں لمبے تھے، پھر ریڑوں پر پیدل سب نکل پڑے، جو بھی ان کے ہاتھ میں سامان یا بچا کھچا چیزیں تھیں وہ چلتے رہے۔ پھر حکومت نے جب یہ محسوس کیا تو پھر نے ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ٹرین چلائی جائے گی، تو اس طریقے سے جس علاقے سے ہم نے ہجرت کی وہاں ٹرینیں چلائی گئیں، اور ٹرینوں پر جو ہے مقرر کر دیا گیا کہ آپ یہاں پہنچ جائیں اور اس میں سوار ہو جائیں۔ تو وہ بھی ایک مصیبت تھی۔ ٹرینوں کی فوٹوز موجود ہیں کہ اس میں کہ اگر ایک ٹرین میں 1000 مسافروں کی گنجائش ہے تو 10,000 مسافر اس میں موجود۔ کچھ چھتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چھتوں والے لوگ گر گئے پلوں کے نیچے سے گزرتے تھے یا نیند کی وجہ سے۔ تو اور پھر سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ قافلے جو بھی ہیں ٹرینوں کے بھی، وہ جب ان علاقوں سے گزرتے تھے جہاں سکھوں کی اکثریت تھی تو ٹرینوں کو روک دیا جاتا تھا، اور درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹرینوں کو روک لیا، اور اس کے بعد مسلح حملے کر کے لڑکیوں کو اغوا کر لیا، سامان چوری کر لیا، بے شمار لوگوں کو مار دیا۔ یہ واقعات بڑھتے چلے گئے، اور بعض ٹرینیں جب لاہور پہنچی تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص زندہ نہیں ہے۔ یہاں ایسے واقعات موجود ہیں کہ رضاکار تیار کریں کہ ٹرین آ رہی ہے مہاجرین کی، ان کی امداد کے لیے سامان لے کے کھڑے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ سوائے خون ٹپکنے کے اس میں کچھ بھی نہیں، اور گارڈ جو ہے کسی طریقے سے کھینچ کر جو ہے ڈرائیور وہ لے آئے ہیں، اور اس میں زخمی ہیں یا اس میں مرے ہوئے لوگ ہیں، تو شہید ہو گئے۔ تو یہ منظر دیکھ کر جو ہے لوگوں میں جو ہے خوف بھی پھیلتا تھا، بدلہ لینے کا جو ہے جذبہ بھی پیدا ہوتا تھا، پاکستان کی اہمیت کا احساس بھی ہوتا تھا۔ اور یہ ریکارڈ میں ہے کہ ایک ٹرین پاکستان پہنچی تو پاکستان بنا تھا ظاہر 14 اگست کو، 18 اگست کو عید تھی، تو ٹرین کے بوگی کے باہر لکھا ہوا تھا جب وہ لاہور پہنچی کہ پاکستان کے لیے عید کا تحفہ۔ تو جب بوگی کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے عورتوں اور بچوں کے کٹے ہوئے سر اور جسمانی اعضاء کے ڈھیر لگے ہوئے تھے کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو اس میں تمام لوگوں کو ہلاک کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو ایک وحشت اور بربریت کا جو ہے وہ وہاں جو ہے کھیل کھیلا گیا۔ غیر ملکی اخبارات نے بھی لکھا، انگریز اخباری نمائندوں نے بھی لکھا کہ کوئی بین الاقوامی ایجنسی، کوئی بین الاقوامی ادارہ ایسا نہیں تھا جو کوئی ایکشن لے سکے۔ تو یہ کھیل چلتا رہا۔ اس وقت پاکستان کی فوج ابھی منظم نہیں تھی، بنی نہیں تھی فوج، آپشن دیے گئے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار لوگ اس طریقے سے نظر ہو گئے کہ ٹرین جو ہے ان علاقوں سے جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی یا سکھوں کی تھی جو پاکستان کے مخالف تھے، وہ لاہور پہنچنا مشکل تھا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ بتا رہے ہیں کہ سکھوں نے بھی پاکستان پر حملہ کیا، بظاہر دیکھیں مسلمان اور سکھوں کے درمیان اتنے زیادہ کلیشز نہیں رہے، تو انہوں نے مسلمانوں پر کیوں حملہ کیا اور اتنے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر دیا جو پاکستان اپنے ملک آ رہے ہیں؟ یہی بہت بڑا ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آج سکھ مظلوم بنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سکھوں نے اس زمانے میں ان علاقوں میں ہندوؤں سے زیادہ جو ہے ظلم کیے، اور کیونکہ وہ پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ ان کے لیڈر تھے ماسٹر تارا سنگھ۔ ماسٹر تارا سنگھ نے پنجاب اسمبلی کے سیڑھیوں پہ کرپان اپنے لہراتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری لاشوں پر پاکستان بنے گا، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو بھیجیں گے قبرستان۔ ہاں جی، تو اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں بننے دیں گے۔ تو اس لیے ہر جگہ ٹرینوں پر حملے ہوئے، اغوا ہوئے، یہ سب ہوا، اور یہ ریکارڈ میں بات ہے۔ اور اس میں جب امرتسر جل رہا تھا، کتاب ہے جو لکھی گئی، اس میں لکھا گیا کہ امرتسر میں کس طریقے سے ہوا، اور یہ دنیا نے دیکھا کہ نوجوان مسلم خواتین کے برہنہ جلوس امرتسر کی سڑکوں سے گزرے، اور وہ عصمت مآب خواتین، مسلمان خواتین جو ہے ان کے جلوس نکالے گئے، نعرے لوگ لگا رہے تھے، انہیں کچوک کے کرپان کے مارے جا رہے تھے، انہیں کہتے بلاؤ بابا قائد اعظم کو بچائے تمہیں، اور ان کو سب کو جو ہے ان کی برہمتی کی گئی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ریکارڈ میں بات ہے۔ تو یہ سارے گندا کھیل جو ہے کھیلا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سب مسلمان وہ چل پڑے۔ پھر جب دیکھا گورنمنٹ نے کچھ منظم ہوئے تو پھر ہر ٹرین کے ساتھ بلوچ ریجمنٹ کے 4-5 لوگ پھر متعین کیے گئے، کچھ جو یہاں ہماری کوئی فوج اس میں آرگنائز نہیں تھی، تو جس ٹرین میں ہم آئے اس میں بھی صرف 4-5 لوگ تھے بلوچ ریجمنٹ کے،
تو وہ جہاں بھی رکاوٹ ہوتی پیدا تو وہ فائر کرتے تھے، تو پھر وہ بھاگ جاتے تھے. تو اس طریقے سے کہیں پتھراؤ کرتے تھے، پانی ملتا نہیں تھا، راستے میں جتنے بھی پانی کے مرکز تھے ان پہ زہر ملا دیا جاتا تھا تاکہ ہلاک ہو جائیں. تو بعض لوگ گرمی سے ہلاک ہوئے، کوئی گر کے ہلاک ہو گئے، بھوک سے. دہلی سے ٹرین کا لاہور کا فاصلہ جو ہے 8-10 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن عام ٹرینیں 3 دن میں پہنچتی تھی، گھنٹوں رکی رہتی تھی کہ رکاوٹ ہے جی آگے، پتھر ڈالے ہوئے ہیں، درخت ڈالے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے وہ پہنچتے تھے بھوکے پیاسے سب لوگ جو ہے، اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ ہم نے دیکھا ہمارے ذہن میں اب تک ہے کہ جب وہ پاکستانی سرحد آئی اور لوگ داخل ہوئے تو وہی مردہ دل جو لوگ بیٹھے تھے مردہ عالم میں جان آ گئی، اور وہ نعرے اور پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم سجدے میں لوگ گر پڑے. وہ منظر، وہ کیفیت جو ہے کہ بھئی ہم اب پہنچ گئے ایسی جگہ جہاں ہم جو ہے آرام سے رہ سکیں. تو اس طریقے سے گزر کے پہنچے، اس میں ہی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے. تو پاکستان بننے میں 10 سے 15 لاکھ لوگوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور یہ زیادہ مرکز اس کا پنجاب رہا ہے. یعنی اور صوبوں میں اتنی گڑبڑ جو ہے وہ نہیں رہی، اور صوبوں سے بھی یعنی راجستھان سے بھی لوگ آئے، یو پی سے، سی پی سے، بنگال سے، سب جگہ. لیکن زیادہ مرکز جو ہے یہاں یہ رہا، یا بہار کا صوبہ ادھر مشرقی پاکستان کے ساتھ رہا. تو پنجاب میں اس کی وجہ جو ہے کہ یہاں ریاستیں تھیں، کچھ ہندوؤں کی، کچھ سکھوں کی، اور وہ خلاف تھے، تو انہوں نے مسلح طور پر جو ہے رکاوٹ ڈالی. تو اس میں یہ کہ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تلخیاں بڑھی، پھر فوج بھی درمیان میں آ گئی، پھر کچھ قدرے محفوظ ہو گئی. تو پھر اس میں، اور یہ سرکاری ریکارڈ میں بات ہے، عورتیں اغوا کی گئیں. پھر بعد میں حکومت نے ایک ادارہ بنایا کہ اغوا شدہ عورتوں کو واپس ڈھونڈ کے لایا جائے. تو ریکارڈ کے مطابق، جن کا ریکارڈ ہے پنجاب گورنمنٹ میں، 60,000 نوجوان مسلم خواتین اغوا کی گئی. یہ ریکارڈ میں ہے کہ اس میں سے پھر تلاش کی جاتی تھی، گورنمنٹ کا محکمہ جاتا تھا، پتہ چلتا تھا بھئی فلاں عورت جو ہے فلاں سکھ کے گھر ہے، فلاں ہندو کے گھر ہے، پھر وہ ان کو لاتے تھے اس میں طریقے سے. تو کیمپ بنے ہوئے تھے، تو لوگ پریشانی کا دور تھا، کوئی ادارہ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا. تو بچے والدین سے جدا ہو گئے، اور اس طرح عورتیں بیوہ ہو گئیں، اغوا ہو گئیں. تو سب جو ہے یہ اب تک، اور ان سے شادیاں لوگوں نے کر لی. ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو ملتان کا ایک وفد گیا، ابھی 7-8 سال پہلے کی بات ہے. تو اس میں وہاں کانفرنس تھی پنجاب، انڈین پنجاب میں، چندی گڑھ میں کوئی لٹریری کانفرنس تھی. تو وہ کانفرنس میں گئے تو ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ وہاں ہر روز آتی تھی، اور وہ بوڑھی عورت جو ہے، جو لوگ آئے تھے وہ پوچھتی تھی پاکستان سے کون لوگ آئے ہیں. ان سے وہ پنجابی میں پوچھتی تھی. وہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی وفد ہے پنجاب کا. تو کہتے ہیں آپ میں سے کوئی گوجرانوالے سے آیا ہے؟ ان کا نہیں، گوجرانوالے سے کوئی نہیں آیا ہے. وہ واپس چل جاتی، اگلے روز پھر آتی تھی. وہ ایک ہفتہ کانفرنس تھی. تو ایک نے پوچھا کہ مائی آپ گوجرانوالے کی پوچھتے ہیں، جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ اس وفد میں کوئی بھی نہیں ہے تو کیوں پوچھتی ہے؟ تو اس نے بڑے آہستہ سے کہا کہ کبھی میں تم میں سے تھی، میں چھوٹی سی لڑکی تھی، مجھے اغوا کر کے یہاں ایک سکھ نے شادی کر دی. اب میرا نام جو ہے فلاں طور جو ہے میرا نام ہے، میرے بچے ہیں، میرا سکھ شوہر ہے. مجھے بچپن میں یاد ہے کہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے جو والدین تھے پتہ نہیں کہاں ہیں، کسی نے بتایا تھا وہ گوجرانوالے میں آباد ہوئے ہیں. تو میں کچھ دن شاید کبھی ملاقات ہو جائے. اور وہ مایوس ہو کے روز چلی جاتی تھی. ایک کتاب میں قصہ ملتان سے کتاب شائع ہوئی، اس میں اس نے یہاں کے ایک رائٹر نے لکھا کہ بڑا افسوس ہوا کہ اب تک وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ کیفیت رہی. اس پہ فلمیں بھی اتنی زیادہ بنی، کرتار سنگھ فلم بنی، اور یہ ایسے کریکٹر. تو یہ وہ قربانیاں ہیں جو دی گئیں لوگوں نے، اس لیے دی لوگوں نے خود جو ہے اپنی جائیداد مال کا. کہ اب آپ دیکھیے کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ہجرت کی ہے. پاکستان بنتے ہی تقریباً 1 سال کے اندر 50 لاکھ مہاجرین یہاں آ چکے تھے. اچھا سر، آپ کی کتاب ہے اگر پاکستان نہ بنتا تو جی اس کا کیا پس منظر ہے، اور اگر واقعی پاکستان نہ بنتا تو کیا ہوتا؟ ہاں، پاکستان اس میں تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھئی اکٹھے رہ لیتے جیسے پہلے رہ رہے تھے، اب بھی رہ لیتے، اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا فرق پڑتا. تو اس میں دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں تو کتاب تو میں نے لکھی، بتایا کہ کیا
تو اس سے ایک واقعہ منسلک کہ میں ایک یونیورسٹی میں اسلامی یونیورسٹی بہادرپور میں مجھے کہا کہ 14 اگست کو کوئی خطاب کرنا وی سی صاحب نے کہا. میں خطاب کرنے گیا. جب مجھے پکارا گیا کہ آپ خطاب کریں تو جب میں اسٹیج کی طرف جانے لگا تو پیچھے سے ایک لڑکے نے آواز دی, سر وہ روایتی تقریر نہ کریں جو کی جاتی ہے, آپ اگر پاکستان میں بنتا تو کیا فرق پڑتا ہمیں, تو آپ ہمیں یہ بتائیں. تو جب میں اسٹیج پہ گیا میں نے کہا جی میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا, لیکن میں انہوں نے سوال کسی طالب نے پیچھے سے کیا ہے کہ جی پاکستان نہ بنتا تو کیا فرق پڑتا. تو میں نے کہا کہ کوئی فرق نہ پڑتا. تنظر میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ابھی کارروائی کا آغاز ہوا ہے, تلاوت ہوئی, نعت پڑھی گئی قومی ترانہ, فرق صرف یہ پڑتا کہ یہ جو ہے تلاوت نہ ہوتی, گیتا سے اشلوک پڑھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ابھی قومی ترانہ پاک سرزمین پڑھا ہے, ہم وندے ماترم کا ترانہ جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں تصویریں قائد اعظم اور اقبال کی حال میں لگی ہوئی ہیں, یہاں اب گاندھی اور نہرو کی تصویریں لگی ہوتی ہیں اس میں جو ہے. اور میں نے کہا اسٹیج پر جو ہے یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں جو وائس چانسلر ہیں, یہاں کوئی کندن لال ملہوترا بیٹھا ہوتا اور یہ زیادہ سے زیادہ اسکول ٹیچر ہوتے. تو میں نے کہا بظاہر کوئی فرق نہیں, یہاں سے آغاز کر لیں, پھر فرق جو ہے وہ دیکھتے جائیں کہ فرق پڑتا ہے کہ یا نہیں پڑتا. اچھا سر, آپ کی ایک اور کتاب ہے کہ قائد اعظم کو کیسا پاکستان چاہیے. قائد اعظم کو کیسا پاکستان چاہیے تھا اور آج کا پاکستان کیا واقعی وہی پاکستان ہے؟ ہاں جی, اب اس میں یہ تھا کہ قائد اعظم کے ذہن میں پاکستان کا تصور کیا تھا. ان کی بے شمار تقریریں ہیں جس میں انہوں نے اظہار خیال کیا, جواب دیے یا انہوں نے بتایا آئین کیسا ہوگا. تو اصل میں خلاصہ ساری بحث کا یہ ہے کہ جب ان کے خیالات کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا پاکستان چاہتے تھے جو صحیح معنوں میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں اسلامی جمہوری فلاحی ریاست, کہ وہ اسٹیٹ جس میں اسلام کے مطابق قانون نافذ ہوں, لوگوں کی ویلفیئر کے مطابق کام ہوں اور لوگوں کو تمام جمہوری حقوق حاصل ہوں. تو وہ ایسا پاکستان چاہتے تھے, ایسا پاکستان نہیں کہ جس میں جو ہے نفرت ہو, جس میں فرقہ وارانہ ہو. ان کے بے شمار خیالات تھے کہ جن میں جو ہے لڑائی جھگڑے ہوں اور اس میں لوگ بٹے ہوئے ہوں. اس لیے وہ ہمیشہ کہتے تھے ملکی مفاد کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں اور اسلامی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق رہیں مل کر اتحاد سے, کہ وہ سسٹم جو ہمارے ذہن میں ہے ہم اسے نافذ کر سکیں. نافذ کرنے کے لیے ظاہر اسٹیٹ حکومت درکار ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہم پاکستان جو ہے حاصل کریں گے اور ایسا آئین بنائیں گے. تو ان کے ذہن میں نہ تو یہ تھا کہ کوئی سیکولر اسٹیٹ ہوگی, نہ یہ تھا کہ اس میں جو ہے کہ ایسی ہوگی کہ بالکل جیسے آپ کہیں کہ مذہبی ریاست ہے, اقتدار سارا مولویوں کے ہاتھ میں ہو. نہیں, وہ کہتے تھے کہ ہر مسلمان جو ہے اہل ہے حکومت کرنے کا, تمام مسلمان. تو اس لیے اسے وہ اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کہتے تھے. اگر پاکستان نہ بنتا تو آپ یہ دیکھیں کہ سارا اقتدار ہندو اکثریت کے ہاتھ میں ہوتا, کیونکہ مسلمانوں کی تعداد انڈیا میں کبھی بھی 1/3 سے زیادہ نہیں رہی. 30% مسلمان, 1/3 ہمارے, اس لیے ہمیں اثاثوں میں 1/3 حصہ ملا. جو بھی اثاثے تقسیم ہوئے, خزانہ تقسیم ہوا, فوج تقسیم ہوئی, سب میں 1/3 کی تعداد 1/3 تھی. تو اس کا مطلب ہوا کہ 70% یہاں غیر مسلم تھے پورے انڈیا میں. تو اب جب انگریز چلے گئے اور اقتدار اور کانگریس کا مطالبہ تھا کہ الیکشن کرائیں, جمہوریت ہو, جمہوریت میں اکثریت کی حکومت ہے, اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو تو کبھی اقتدار میں حصہ نہیں مل سکتا. پھر جب قانون ہمیشہ اکثریت کے مطابق بنتا ہے, پھر ہمارے مطابق نہ بنتا. تو اس لیے اگر پاکستان نہ بنتا تو ہمیں کوئی حقوق حاصل نہ ہوتے, پہلے بھی نہیں تھے, اب بھی حاصل نہ ہوتے. وہ ملازمتوں میں حصہ, اب جیسے انڈیا میں اب بھی مسلمان جو ہے تقریباً 20% ہوں گے مسلمان, لیکن اسمبلی میں 4-5% سے زیادہ نہیں آ ہی نہیں سکتے. وہاں کا جو سسٹم موجود ہے وہاں اس میں نہیں ہے. ملازمتیں کے دروازے ان کے لیے بند ہیں. وہاں مسلمان جو ہے عام طور پہ چھوٹے موٹے کاروبار ملازمتیں کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں. پہلے بھی ان کی کیفیت یہی تھی, اب بھی جو ہے یہی ہے. مجھے 2 بار جانے کا اتفاق ہوا ہے, میں نے قریب سے مشاہدہ کیا, دیکھا, ان سے بات چیت کی, وہی ان کی کیفیت ہے. اور وہ نوکریاں, چھوٹی مزدوری, کوئی ریڑھی چلا رہے ہیں, کوئی رکشہ چلا رہے ہیں, کوئی چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں, اور ان کی حالت اب بھی وہی فسادات. انڈیا میں اب تک پاکستان بننے سے لے کے اب تک 70-75 سال کے عرصے میں جو ہے
فساد جو ہے 50,000 فساد ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ اس میں مسلمان جو ہے شہید ہو چکے ہیں. وہاں گائے کی قربانی نہیں کی جاتی, اسے گو ماتا کا درجہ جو ہے اب بھی دینا پڑتا ہے. پہلے بھی کیفیت جو یہ تھی, سرکاری زبان ہندی کہ اکثریت کی زبان وہ ہے, تو ہم اردو زبان بھی ختم ہو جاتی ہے. ہمارا لباس, ہماری تہذیب, ہمارا کلچر, ہمارا رسم و رواج, اب وہاں مسلمان بچے جو ہے عید, بقرعید, محرم اور یہ عید میلاد النبی سے زیادہ جو ہے دیوالی وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے پہچانتے ہیں. وہی طریقہ کار ہے, وہ ایسے طریقے کیے جا رہے ہیں جس سے وہ اپنا کلچر ختم ہو جائے. جبراً مسلمان بچیوں کی شادیاں ہندوؤں سے کرنے کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے مذہب پہ رہیں, جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ تہذیب, وہ کلچر وہاں سے ختم کیا جا رہا ہے. تو وہ آپ بابری مسجد کو دیکھ لیں, تو اس میں جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا. میں وہاں گیا تو اس میں قطب صاحب کا مینار دیکھنا, تو گائیڈ کہہ رہا تھا کہ یہ قطب نے مینار نہیں بنایا, یہ ہمارا تھا, اور اس کو جو ہے انہوں نے آیتیں لکھ دی گئی ہیں یہ ہندوؤں نے بنایا. اگر اس کو توڑ کر نیچے بنیادوں میں دیکھیں تو آپ کو جو ہے مورتیاں نظر آئیں گی. اب میں آرام سے بیٹھا جو ہے وہ سن رہا, میں نے کہا کتنا جھوٹ جو ہے یہ بول رہے ہیں. تاج محل کے متعلق بھی پروپیگنڈا اب یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا بنا ہوا تھا. تو وہ ساری عمارتیں اور وہ اور مسجدیں, تو پھر اگر پاکستان میں بنتا تو پھر حشر جو ہے یہ ہوتا اس میں کہ ہم صرف ہندو قوم کا ایک ضمیمہ سا بن جاتے کہ بھئی, اور ان کو کوئی حقوق, کوئی رعایتیں, کوئی سہولتیں, کوئی مراعات. آج یہ کہ ہم مملکت آزاد ہے, ہمارے قوانین جو ہے ہماری مرضی کے مطابق اسلامی قوانین ہیں, ہم یہاں رہ رہے ہیں, آزاد فضا میں جو ہے رہ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پہ ایک مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں پاکستان جانا. آج کشمیری جو ہے آپ دیکھیں ان حالات میں پاکستانی پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں, 9 لاکھ فوج وہاں رکھی ہوئی ہے اس میں, بلکہ انڈیا کے مختلف صوبوں میں بھی پاکستانی پرچم لہرائے جاتے ہیں. آزادی کا استعارہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ پاکستان, برما کے مسلمان کہتے ہیں ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں, تمام افغانستان کے لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں. کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسلمانوں کا یا اسلام کا قلعہ ہے, یہی ہمیں تحفظ جو ہے مل سکتا ہے. فلسطین کی بھی یہی صورتحال ہے. تو اس لحاظ سے اس خطے میں پاکستان کا قیام جو ہے ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے, اور اس طریقے سے ایک وہ ریاست جو اسلام کے نام پر جدید دور میں بنی, یا مدینہ کی ریاست تھی اور 1500 سال بعد جو ہے پاکستان کی ریاست بنی, یہ اس کی اہمیت ہے. تو اس میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی ہجرت اور 60,000 نوجوان مسلم خواتین کا اغوا اور 10-15 لاکھ لوگوں کی شہادت اور جائیداد اور اس کے مال کی قربانی کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. وہ کچھ کیا گیا وہ اس لیے تاکہ ہم ایک اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکیں. بہت شکریہ سر جی. بالکل ناظرین, میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب موجود تھے, جو ہمیں پاکستان کے بننے کے جو اس کے بیک ورڈ میں جد و جہد تھی اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پاکستان بننے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ بنا. آج کل کے نوجوان ہیں ان کو پاکستان کی قدر نہیں ہے, یا لوگوں میں حب الوطنی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ ایک آئیڈیل ملک ہے, اور پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو پاکستان سے محبت کرنی چاہیے. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب سیال کو دیے اجازت. اللہ نگہبان.